جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب، تھینک یو، آپ کا شکریہ. بشانی صاحب، ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اپنی سوورینٹی یا اپنی جو اسٹیٹ رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی میں کے، وہ واشنگٹن کے اندر لابی کر رہے ہیں کہ وہ جو ہاؤس فارن ریلیشن افیئرس کی کمیٹی ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں. اور اس سے پہلے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کافی لابنگ کی. وہ کہہ رہے ہیں جی جائیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہاں پہ حکومت، اور دیکھیں فوج کیا کر رہی ہے، اور جا کے تو پاکستان کو ایکسپوز کریں. مجھے یاد ہے کہ مودی صاحب یہاں انڈیا کو اگر کوئی اس حوالے سے کوئی ٹارگٹ کرے تو سارا انڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مقابلہ کرتے ہیں اور انڈین فارن آفس نب کرتے ہیں پراپرلی. اگر آپ کو یاد ہو، ای یو پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے انٹرنل افیئرس میں بات نہ کریں. یہ پاکستانیوں کو کیا ہے بیرسٹر صاحب کے دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ملک کو ہی بدنام کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ نہیں، میں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستانی جہاں جاتے ہیں اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی انڈیولی سم ٹائم اور اننیسیسریلی آؤٹ آف جو ہے وہ باؤنڈریز بھی جا کے تو پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بعض معاملات میں، جس میں کہ کوئی اور نیشن جو ہے وہ نہیں کرے گی. اور یہ ماضی میں ایسے بے شمار ایسے واقعات ہوئے. ایون بعض لوگوں نے جو ہے وہ مختارہ مائی کا کیس بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جعلی قسم کی محب وطنی کا تصور ہے نا، وہ سب سے زیادہ سٹرانگ پاکستان میں ہے. اتنا انڈیا میں بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. انڈیا میں بھی ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ ڈومینیٹنگ ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایموشنلی. کوئی بھی کسی بھی دھرتی سے جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کے آباء و اجداد ہیں، جہاں آپ کا ہیریٹیج ہے، جہاں آپ کی ہسٹری ہے، تو اس سے تو محبت تو ہر شخص کو ہوتی ہے نا. یہ کوئی پرسنلائز چیز نہیں ہے کہ اس کو ہے اور اس کو نہیں ہے، اور وہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا. لیکن کئی دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ڈسپیشنیٹلی جو ہے نا وہ سوچنا پڑتا ہے ایموشن سے ہٹ کے کہ جی یہ کام جو ہے یہ ان دا لانگ ٹرم ہمارے عوام اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگر تو کوئی کر رہا ہے تو اس کام کو ایکسپوز کرنا جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے ملک کو بدنام کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس پہ جا کے تو پاکستانی عوام پھنستے ہیں کہ جب حکمران اپنے آپ کو ملک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور یہ ایک تاثر کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو بات کرے گا وہ ملک کے خلاف بات ہو گئی. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو اب جو کوئی بھی یہ ڈیسیجن کر رہا ہے ہیومن رائٹس کا یا وائلیشنز کا یا اریسٹ کا یا جو بھی، وہ تو ملک تو نہیں کر رہا نا، وہ حکومت کر رہی ہے. یا ایون سم ٹائمز جو ہے وہ ریاست بھی کرتی ہے. لیکن ریاست بھی جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں جو ہے وہ ملک ہوں، چونکہ ریاست جو ہے از اے آرگنائزیشن آف دا پیپل. تو اس میں لوگ بدلتے رہتے ہیں، ملک نہیں بدلتا، ملک وہیں ٹھہرتا ہے. میں اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. تو اس کو اگر سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کام اس وقت کر رہے ہیں، یہ عطاب یافتہ یا زیر عطاب جو پارٹی ہے اس کے جو کارکن ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ملک کے خلاف آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ جی ان کا ملک کے خلاف کوئی ہتھ کنڈا ہے. اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو آپ ملک کی ملکیت لکھ کے دے دیتے ہیں کہ لیں بھائی آپ اور ملک ایک ہی چیز ہے، آپ جو مرضی کرتے پھریں، آپ کو کوئی کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا، پوچھ بھی نہیں سکتا. ایک اور یہ آپ ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں بے شمار آرگنائزیشنز ہیں، پارٹیز ہیں جو اوپنلی اپنے حکمران طبقات کو، ان کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کرتی ہیں ڈیفینس پہ
اسٹریٹجک ایشوز پہ، فوج پہ، ہر چیز پہ. دیر از نو سیکرڈ کاؤ. تو اس کو ایک طرف رکھ کے تو یہ عمل جو اس وقت کر رہے ہیں، یہ ایشو کیا ہے؟ یہ ایشو وہ اپیل کر رہے ہیں کانگریس کو آن دی کوشچن آف ہیومن رائٹس کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس از ناٹ این انٹرنل افیئر آف اینی کنٹری. بعض ملک جو ہیں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ اس کو اپنا انٹرنل افیئر بھی بنانے پہ بازد ہیں اور ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. مثلا پیپلز ریپبلک آف چائنا، اس کا پوری دنیا سے پھڈا یہی چل رہا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹ ہے جس پہ آپ لوگوں نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن میں جو پروٹوکولز ہیں، کنونشنز ہیں آن ہیومن رائٹس، آپ سگنیٹری ہیں. تو وہ اس کے بعد جا کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سلاٹر کریں، جینوسائیڈ کریں، ان کو کیمپوں میں بند کر دیں، ان کو جناب جو ہے وہ کنسنٹریشن میں ڈال دیں. یو کین ناٹ ڈو دس بیکاز یو آر answerable to the international community because of these protocols and conventions. یہی تو اصل پرابلم ہے جو دنیا میں اس وقت اپیرنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ظاہر ہے کہ چین کے درمیان جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے وہ تو بنیادی طور پہ اکنامک کانفلکٹ ہے، منڈیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کا مسئلہ ہے. لیکن اس کو جو آئیڈیالوجیکل ٹچ دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ بھائی وہاں ہیومن رائٹس، فریڈم اور ڈیموکریسی نہیں ہے. تو ہم جو ویسٹرن پاورز ہیں ہم تو ان ویلیوز کے لیے لڑ رہے ہیں. تو چین سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے یا پیسیفک اوشن کا پرابلم تھوڑا ہی ہے، یہ تو پرابلم ہے ہیومن رائٹس کا. اب یہ اسٹیٹمنٹ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے یہ عوام خود اس کا جانتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں، انڈیا کی آپ نے مثال دی ہے. انڈیا پہ رائٹ فرام 1980s لیٹ 70s بہت بڑا انٹرنیشنل اٹیک ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کے نام پہ. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس پہلے کمیشن تھا، اب کانسل ہے. اس کے اندر شاید ہی کوئی ہیومن رائٹس کمیشن یا کانسل کا اجلاس ہوا ہو جہاں ایک دو لوگوں کو کسی نے ایک پرچہ لکھ کے تو نہ پڑھایا ہو کہ جی انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. وہاں انکلوڈنگ کشمیر تو خیر ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن نارتھ ایسٹ کی کچھ اسٹیٹس میں ادھر ادھر مختلف طریقوں سے وہ ایک پورا اسرار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ پیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ ایک 3 منٹ کا ایک پیپر لکھ کے دے دیتے ہیں جو بیٹھ کے تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. اس کو انٹروینشن کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی لینگویج میں، لیکن وہ اس کو ایڈریس کہتے ہیں اپنا کریڈٹ بنانے کے لیے، لیکن ہوتی وہ انٹروینشن ہے. یعنی جس طرح آپ ٹاؤن ہال میں بیٹھے ہیں تو ٹاؤن ہال کا اجلاس چل رہا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے تو اپنی 2 منٹ کی بات یا کومنٹس کر سکتے ہیں. از دیٹ کائنڈ آف تھنگ. لیکن شاید ہی کوئی ایسا ایونٹ گزرا ہو ہیومن رائٹس کمیشن میں پہلے اینڈ بعد ازاں ہیومن رائٹس کونسل میں جس میں انڈیا کے خلاف وہ پرچہ نہ پڑھایا گیا ہو. یہ سچویشن جو ہے اس کا جواب انڈیا نے کبھی یہ نہیں دیا کہ دس از اوور انٹرنل میٹر. انڈیا کا ڈیفنس یہ ہوتا ہے جی کہ اس کو کیس بائی کیس وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مثلا یہ ایلیگیشن ہے جی تو اس کی حقیقت یہ نہیں بلکہ یہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں چین جیسا ملک جو ہے یا اس طرح کے جو بعض ملک ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے جس طرح کے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چین بھی اتنا انڈر پریشر ہوا کہ ری ایجوکیشن کے مسئلے پہ اس کو سرنڈر کرنا پڑا کہ یہ کوئی ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں جی، انہوں نے اس کو دوسرے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ تو ری ایجوکیشن ہے، یہ تو کوئی کنسنٹریشن کیمپ نہیں ہے یا اس طرح کی بات. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ جو رائٹس ہیں ان کو آپ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ نہیں بنا سکتے. جو کچھ آپ اس وقت عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں ایز اے سابق پرائم منسٹر، وہ جو ہے بلیٹنٹ اور گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے بائی اینی اسٹینڈرڈ آف دس لفظ. یہ آپ کی مرضی جو ڈیفینیشن ڈال دیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے.
اس پہ بات کرے گا؟ کون نہیں بات کرے گا؟ جب 10,000 آدمی جو ہے وہ آپ کو اریسٹ ہو اور مختلف تھانوں میں پڑا ہو، ان کی کوئی لیگل پروسیڈنگ، لیگل ڈیفنس، ڈیو پروسیس نہ ہو رہا ہو، ایک اتنے بڑے لیڈر کو آپ اس طریقے سے اٹھا کے تو ایک جیل میں پھینک دیں بدلے چکانے کے لیے، جو فیملی فیوڈ ٹائپ آپ کے جناب روایات بن گئی ہیں کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ اس کو نہیں چھوڑے گا. جیسے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے خود منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا کہ میں جناب ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو دس از، اب یہ باتیں کر کے تو ظاہر ہے پالیٹیشنز اپنے قد کاٹ کے بونا جس کو آپ کہتے ہیں نا، مطلب چھوٹا قد کاٹ کا اظہار ضرور کرتے ہیں کم ظرفی کا، لیکن اس سے یہ حقیقت تو نہیں بدل رہی نا کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ رائٹس جو ہیں ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اینڈ یو آر آنسریبل ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی کوئی کانگریس کا کوئی بھی آدمی اس کے بغیر، اس آرگومنٹ کے بغیر مداخلت بھی نہیں کرے گا. جانا تو دور کی بات ہے، لیٹر بھی نہیں لکھیں گے. لیکن اگر وہ یہ کریں گے تو کیوں کریں گے؟ آن دس کاؤنٹ کہ نو دس از ناٹ دی انٹرنل میٹر آف پاکستان. Every country, including the dictators and military dictators in uniform, they have to follow the international protocols. یا پھر وہ اپنے ملک کو نکال دیں سارے پروٹوکولز اور کنونشن سے اور آئسولیٹ ہو جائیں، اور ان پہ جو وہ سینکشنز لگتی ہیں اور پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہے. تو دس از اے ویری سلیپری سلوپ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں آپ نے اگر رول آف لا کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہی آپ کے پاس واحد بہانہ ہے نا کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے پکڑا ہے کہ ہم قانون کو حرف بائی حرف جس طرح ہوتا ہے فالو کر رہے ہیں، رول آف لا، جس کا سب سے زیادہ منترا خود عمران خان نے ہی پڑھا تھا. تو اس میں آپ توشہ خانہ کے کیس کو اس لیے نہیں پیش کر رہے کہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہو گیا، بلکہ یہ رول آف لا کا تقاضا ہے. آپ اس کو جانے دیں گے، چھوڑ دیں گے، اگنور کر دیں گے تو رول آف لا کمزور ہوتا ہے نا. تو اسی رول آف لا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے جو ڈیو پروسیس ہے، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ ان کو نہیں جو ہے وہ وائلیٹ کر سکتے، جو کہ وائلیٹ ہو رہے بنیادی طور پہ. اور یہ گیم جو ہو رہی ہے جی، یہ جج چھٹی پہ ہے، وہ جج جلدی میں ہے، وہ جج اٹھ گیا، وہ جج بیٹھ گیا. واٹ از دس؟ دس از آل اگینسٹ ڈیو پروسیس. ڈیو پروسیس میں یہ گیمیں نہیں ہوتی. تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو خود ہی گیم کھیلتے کھیلتے خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں اینڈ اپ ہوئے، which was his nightmare, اور he is facing that nightmare now. لیکن یہ گیم ان کو کھیلنی نہیں چاہیے تھی. جو بھی یہ گیم کھیلے گا وہ اس کا خود شکار ہوگا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یا جا رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی زیرہ پہن لی ہے، یا یہ اپنے آپ کو کوئی سپر مین یا کوئی کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی وقت بھی صورتحال جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. کوئی تیسری قوت آ سکتی ہے جو ان کی اسی طرح کھالیں اتاریں گی جس طرح ان کی اتر رہی ہیں. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو عام شہری ہے، اوپینین میکرز ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، ان کو دے شوڈ اسٹک ود دا بیسک پرنسپلس کہ ٹھیک ہے جی آپ جو گیم مرضی کھیلیں، لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹل پرنسپلز آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں اور جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہیں، دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، آپ بھی کریں. یو آر نو اسپیشل ایٹ آل. اور نہ ہی یہ کوئی ڈیفینس ہے کہ یہ ہمارے ملک میں مداخلت ہے. دس از ناٹ، کسی بھی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ انٹروینشن نہیں سمجھا جاتا یا انٹرفیئرنس. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کا یہ ایک پرسپیکٹو ہے برس صاحب. لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے، لوگ تو وہ یہ میجورٹی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی گورنمنٹ کو یا کسی گروپ آف جو لیجسلیٹرز کو یہ کہیں کہ ہماری حکومت کو دبائیں کہ وہ یہ کرے، بالکل بے شک وہ غلطیاں کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. اس میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کو دبایا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں جو ان کو اس مقام پہ لے کے آئی ہیں. لیکن یہ بھی اس کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ اب ان کے ساتھ ایسے کیا جائے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے بھی ذکر کیا اور یہ بالکل موجود ہیں، اور یہ سزا ظاہری بات ان کو اپنے کیے کی مل رہی ہے. برس صاحب آج
حکومت جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی ہے آج شام. بس آج سنا ہے کہ سارے جو ہیں وہ منسٹرز اسلام آباد میں آرڈر پہ آرڈر جاری کر رہے ہیں. میں ایک دوست سے مل رہا تھا آج دوپہر کہیں پہ, تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو فیڈرل منسٹر ہے اس نے بڑے آرڈر جاری کر دیے ہیں, یہ لے آؤ, یہ کر دو. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی؟ سننے میں آ رہا ہے برس صاحب کہ ہم تو اب مارچ تک الیکشنز ہی نہیں ہونے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو مزید پاکستان کی جو تھوڑی بہت جو ڈیموکریسی یا تھوڑی بہت جو ہماری عزت تھی ڈیموکریٹک نیشنز میں, اور ہماری تنزلی ہوگی, اور ہمیں ہماری جو امیدیں ہیں وہ پارلیمنٹ سے کم ہوں گی, اور یہ وہی لوگ کردار یہ سارا کرنے جا رہے ہیں برس صاحب جو خود ڈیموکریٹس ہیں, جو خود ڈیموکریسی کے ذریعے انسینٹیوز لیتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ اگر یہ الیکشنز نہیں ہوتے اور ہم ایسے ہی جو ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ذریعے چلتے رہیں گے, جن کو نہ ہم نے الیکٹ کیا ہے نہ وہ ہمیں جواب دہ ہیں؟ تو برسا واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کئی بار اس بات پہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی وائنڈ اپ ہو گئی ہے, اور ڈیموکریسی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ گزشتہ جو ہے وہ 2-3 ڈیکڈز کے دوران دنیا میں 20-30 ملکوں میں یہ ڈیکے جو ہے اور ایک ریورس سسٹم جو ہے وہ چلا ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے خلاف, جس میں پاکستان بھی ایک بطور ملک جو ہے وہ شامل ہے, جس میں ڈیموکریسی سیریسلی ڈیمیج ہوئی ہے. یعنی یہ سارے جتنے جو حربے استعمال ہوتے ہیں نا جی, یہ کر کے اس کو نامزد کر دیں, اس کو ہٹا دیں, فلاں کر دیں, الیکشن بھی ساتھ میں کرا دیں, تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. ڈیموکریسی میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جسٹ الیکشن, ایون دو یو کین ڈو اٹ ایگزیکٹلی ان اسکیجول ٹائمس, کی بنیاد پہ آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیموکریسی ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ایران کی. ایران میں 1979 کے انقلاب سے لے کے تو آج تک ایک بھی الیکشن نہ پوسٹ باؤنڈ ہوا ہے, نہ ڈیلے ہوا ہے, نہ اس کی ریگنگ کی شکایت آئی ہے, نہ کسی طریقے سے ری اسکیجول ہوا ہے. رائٹ آن دا ٹائم, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, جو بھی ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وہ الیکشن کرا رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران ایک ڈیموکریسی ہے؟ جواب میں لوگ ہکے پکے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جواب تو ہونا چاہیے جی کہ یس, گزشتہ 50 سال سے وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں. انتخابات از ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کی جو دیگر پری ریکوزٹس ہیں, اس کے جو دیگر تقاضے ہوتے ہیں, وہ اگر آپ پورے نہیں کرتے, آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ان کو جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس سے گزار دیں اور کہیں کہ جی ووٹنگ ہو گئی اور یہاں ڈیموکریسی ہے, تو دنیا آندھی نہیں ہے. پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. یہ جو حکومت جا رہی ہے, میں حیران ہوں کہ یہ آئی کب تھی اور کس کلیے اور قاعدے کے مطابق آئی تھی. یہ آنیاں جانیاں جو حکومتیں ہیں, اب جو نئی حکومت آئے گی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے اس میں کاسمیٹک, ممکن ہے کوئی ڈیموکریسی یا کاسمیٹک ریکوائرمنٹ پوری کریں, لیکن اب جو دور شروع ہونے والا ہے یہ ڈیموکریسی پہ اٹیک اور اس کی ڈیکے کا ایک تیسرا اور تھوڑا سا پرولونگ دور شروع ہونے والا ہے, جس میں ممکن ہے سامنے یہ بندے بٹھا بھی دیں, الیکشن بھی کرا دیں, لیکن اب یہ آپ بھول جائیں کہ عوام کوئی ڈیسیجن میکر ہیں یا عوام کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی اختیار ہے. یہ اب آپ بھول جائیں. یہ جو ہے انہوں نے ثابت کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عوام کیا بیچتے ہیں, اور عوام اگر کوئی کرائیٹیریا ہیں تو پھر عمران خان کو اٹک جیل میں اس وقت ہونا نہیں چاہیے تھا. ابھی کل پرسوں وہ ایک سیٹ جیت گیا ہے پشاور میں, جہاں پہ پورا پاکستان اس کے خلاف ہے. ایک ڈسٹرکٹ یونین کونسلر سے لے کے تو پرائم منسٹر تک, تو وہ سیٹ جیت گیا. تو عوام کہاں پہ میٹر کرتے؟ اگر عوام میٹر کر رہے ہوتے تو اسی وقت اس کو باہر نکال کے ہار ڈال کے تو سلوٹ مارتے کہ جائیں بھائی اپنا کام کریں, ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس کے بعد انہوں نے 3-4 کیس اور لائن میں لگا دیے کہ اب اس کا باہر آنا جو ہے کسی طور بھی. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اب مذاق مت کریں. یہ جو ہے ایک کاسمیٹک قسم کی جو ہے ہاتھی کے دانت ہیں. یہ ویسٹ کو دکھانے کے لیے, چونکہ بہت ساری ریکوائرمنٹ ہیں کہ یو ہیو ٹو
جو ہے وہ پلے ایز اے ڈیموکریسی، یو ہیو ٹو پریٹینڈ ایز اے ڈیموکریسی. اس کے ساتھ بہت سارے فرقس ہیں، بہت ساری مراحت ہیں، بہت ساری ان روڈز ہیں جو آپ کو ملتی ہیں ویسٹرن منڈیوں میں. مثلا آپ اس کہانی کو بھی ختم کر دیں تو یورپین یونین میں جو آپ کی پریویلیج ہیں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، ادھر ادھر آپ تو ایک دم زیرو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ کاسمیٹک جو ہے چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ جو آدمی اب کیئر ٹیکر کے طور پہ آ رہا ہے، یہ آدمی کون ہے؟ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی اتھینٹیکیٹڈ قسم کی نمائندہ اگر آپ کہیں سے ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں نا پاتال سے، تو وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہوتا ہے لائف لانگ ٹائم میں اور بڑے بڑے ٹیسٹڈ ٹائمز میں کہ وی آر دا موسٹ ریلائبل پیپل یو کین ٹرسٹ. تو پھر آپ کون سی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ الیکشن پہلی بات ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ممکن ہے اگلے سال یا اس سے اگلے سال کی کوئی ایکسرسائز ہو، لیکن مجھے اس پہ بھی کوئی پورا یقین نہیں ہے. میں اس میں ویٹ اینڈ واچ اینڈ سی والی بات جو ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باز صاحب. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل پلس لیگل اس طرح کے طریقوں کے ذریعے روکنا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ بات ہوئی ہے کہ جی کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے، اپروو کر دیا ہے کہ سینسس ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن سینسس ہو گئی ہے اور اب ڈیلیمیٹیشن ہوگی، نئے الیکٹورل رولز بنیں گے تو تبھی ہوگا، اب تو ورنہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اور اسی 3-4 مہینے کے پروسیس کے اندر عمران خان کو نمٹا دو اور نواز شریف کو مین سٹریم کر دو اور نیا الیکشن کروا دو. بیسیکلی ایجنڈا تو یہ ہے ان کا. لیکن جو بھی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عابد صاحب. ہمیں عمران خان کی سیاست سے سخت جو ہے وہ ہم نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے اس شو کے اندر، آپ کو پتہ ہے، اور ایک پہلو بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں، ان کے فرنیچر توڑیں، چار دیواری کا تقدس پامال کریں، خواتین مردوں کو بجا جیلوں میں رکھیں. یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے. اس سے لوگوں کے اندر نفرت مزید بڑھی ہے، کوئی عزت نہیں بڑھی، اور لوگوں کے اندر خوف بڑھ رہا ہے. لوگوں کے اندر جو ریاست کے جبر کا جو انہوں نے جانتے تھے اس کا مزید ان کو پتہ چلا ہے. ریاستیں ایسے نہیں کرتی، ریاستیں تو امبریس کرتی ہیں. وہ بقول ہم سنتے تھے جب 2007 کی وکلاء کی تحریک چلی تھی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو آبویسلی ہم تو اسٹیٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹ نے آتے لتر پڑے ہیں تو وہاں کے پجنڈے ہی ہے. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ برسا احمد بشانی صاحب. اٹس آلویز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو سر. بہت شکریہ. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.